حال ہی میں ختم ہوئی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ نیوکلیئر فیسلٹیز جن کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ایران یہاں ایٹم بم تیار کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا، بلکہ اس حوالے سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا 2003 میں دیا گیا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاہدے NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری بھی ہے۔ ایران کی نیوکلیئر سائٹس UN نیوکلیئر واچ ڈاگ، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی سرویلنس میں بھی رہتی ہیں۔ دوسری جانب دیکھیے کہ کیسا جنگل کا قانون ہے، کیسی منافقت ہے کہ اسرائیل جس نے ایران کو ایٹمی ریاست بننے سے روکنے کے لیے اس پر حملہ کیا ہے، وہ خود انڈکلیئرڈ ہی صحیح لیکن ایک نیوکلیئر پاور ہے، حتیٰ کہ NPT کا سیکریٹری بھی وہ نہیں، اور اس نے کبھی نیوکلیئر واچ ڈاگ IAEA کو اپنی جوہری فیسلٹیز کی انسپیکشن تک کی اجازت نہیں دی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کے جوہری پروگرام پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیسے اور کب اسرائیل نے نیوکلیئر بم تیار کیا، کیا اسرائیل واقعی ایک نیوکلیئر پاور ہے بھی یا نہیں، کیا اس معاملے میں امریکہ سے بھی اسرائیل نے دھوکہ کیا تھا، امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا اور ان کے قتل کا بھی کیا اس معاملے سے کوئی تعلق بنتا ہے، امریکہ نے کیسے اور کیوں اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام سے صرف نظر کیے رکھا، کیا اسرائیل نے خفیہ طور پر امریکہ ہی سے چرائی گئی ہائیلی انریچڈ یورینیم سے نیوکلیئر بم تیار کیا ہے؟ تو آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں۔ اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام اس کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اسرائیل کے فاؤنڈنگ لیڈر اور وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون کی نظر میں دشمن اور بڑے عرب ممالک کا مقابلہ مستقبل میں روایتی ہتھیاروں کے ساتھ کرنے کے علاوہ اسے جوہری صلاحیت بھی حاصل کرنا ضروری تھی۔ اسی خیال کے تحت اسرائیل نے 1950 کی دہائی میں اپنا جوہری پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کے ابتدا ہی میں اسرائیل کو فرانس نے ری ایکٹرز اور تکنیکی صلاحیتوں تک ہر طرح سے مدد فراہم کی۔ اسرائیل نے اپنی خفیہ ڈیمونا نیوکلیئر فیسلٹی صحرائے نیگو ڈیزرٹ میں بنائی۔ اسرائیل کا تو یہ دعویٰ تھا کہ اس کی یہ فیسلٹی پرامن اور صرف ریسرچ کے مقاصد کے لیے ہے، لیکن 1950 کی دہائی کے آخر میں جب اسرائیل سے اس سائٹ کی بین الاقوامی انسپیکشن کا مطالبہ کیا گیا تو اس پر اسرائیل راضی نہیں ہوا اور لیت و لال سے اور بہانوں سے کام لیتا رہا۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے فرانس اور اسرائیل کا تعاون اس حد تک خفیہ تھا کہ امریکہ کو بھی ابتدا میں اسرائیل کے اس پروگرام سے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ 1950 کی دہائی کے آخری سالوں میں اسرائیل سے بار بار یہ سوال امریکہ نے کرنا شروع کر دیا کہ وہ دنیا کو بتائے کہ آخر ڈیمونا میں وہ کیا کر رہا ہے۔ جان ایف کینیڈی کے دور صدارت میں امریکہ نے اسرائیل پر اس فیسلٹی کی جانچ پڑتال کے لیے اچھا خاصا دباؤ ڈالے رکھا۔ انہوں نے 1963 میں اسرائیلی لیڈرز کو خبردار کیا کہ اگر ڈیمونا ری ایکٹر کی انسپیکشن نہ کروائی گئی تو امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو سنجیدہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بین گورین اور جان ایف کینیڈی کے درمیان خطوط کا تبادلہ بھی ہوا جن میں سخت زبان استعمال کی گئی، بلکہ ایک موقع پر بین گورین نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیل امریکہ کی کوئی سیٹلائٹ اسٹیٹ نہیں۔ امریکن ایکسپرٹس نے 1961 سے 1968 تک 8 مرتبہ اسرائیل کی اس سائٹ کو وزٹ بھی کیا، لیکن یہاں بھی اسرائیل امریکن ایکسپرٹس کو دھوکہ دیتا رہا۔ کبھی تو طے شدہ سالانہ 2 مرتبہ انسپیکشن نہ کروائی جاتی یا کبھی انسپیکشن کی تاریخ جان بوجھ کر ڈیلے کر دی جاتی، اور جب انسپیکشن ہوتی تو نئی دیواریں بنا کر مزید انڈر گراؤنڈ فلورز اور خفیہ سرگرمیوں تک ایکسپرٹس کو رسائی ہی نہیں دی جاتی تھی۔ 1963 میں جان ایف کینیڈی کی اسیسینیشن کے بعد لنڈن بی جانسن اور پھر رچرڈ نکسن امریکہ کے صدر بنے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ کینیڈی کے قتل میں بھی اسرائیل ملوث تھا، کیونکہ وہ اسرائیل کو جوہری پروگرام کے حوالے سے کافی ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ کینیڈی کے قتل کے بعد LBJ کی امریکی ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل پر ویسا دباؤ اس معاملے میں نہیں بنایا، اور اس ٹائم پیریڈ میں اسرائیل نے اپنے نیوکلیئر پروگرام میں اچھی خاصی پیش رفت کر لی تھی۔ دوستو، بنیادی طور پر ایٹم بم 2 طرح سے تیار کیا جاتا ہے، یا انہیں آپ 2 قسم کے نیوکلیئر بم بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی قسم کے ایٹامک بم میں پلوٹونیم 239 بطور فسائل مٹیریل استعمال ہوتا ہے۔ پلوٹونیم 239 نیوکلیئر ری ایکٹر میں یورینیم
238 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से तैयार होता है और फिर इसे जौहरी हथियार में इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती तौर पर ये इंतहाई कम या यूँ कह लें कि ना होने के बराबर ही पाया जाता है। इसे आमतौर पर मैन मेड एलिमेंट ही समझा जाता है। 1945 में जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिका की तरफ से गिराया गया एटम बम फैटमैन प्लूटोनियम 239 बेस्ड ही था। याद रहे, फ्रांस ने इसराइल को प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी, जिसकी मदद से इसराइल वेपन ग्रेड मटेरियल प्लूटोनियम 239 भी एक्सट्रैक्ट कर रहा था। दूसरी किस्म के एटॉमिक बम में यूरेनियम 235 बतौर फिसाइल मटेरियल इस्तेमाल होता है। यूरेनियम 235 कुदरती तौर पर यूरेनियम 238 के साथ ही पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम 238 के साथ इसकी मिकदार सिर्फ 0.7% होती है। इसे सैनिटरी फ्यूजेस में प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट यानी अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट या यूरेनियम की अफसूदगी कहा जाता है। 90% एनरिच्ड यूरेनियम को वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब बाकी बचे यूरेनियम में यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन 90% है, जबकि इसके अलावा बाकी आइसोटॉप्स का कंटेंट सिर्फ 10% है। 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका की तरफ से गिराया गया एटम बम लिटिल बॉय यूरेनियम 235 बेस था। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि दोनों तरह के एटम बम्स का वर्किंग डिज़ाइन मैकेनिज़्म भी एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ होता है, लेकिन हम इसकी मज़ीद टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे। दोस्तों, इसराइल ने फ्रांस की मदद से 1964 में डिमोना फैसिलिटी में हथियार बनाने के काबिल प्लूटोनियम की एक्सट्रैक्शन शुरू कर दी थी और ये भी ख्याल किया जाता है कि 1967 की अरब इसराइल 6 डे वार से पहले ही इसराइल एटमी हथियार तैयार भी कर चुका था, जो प्लूटोनियम 239 बेस था। इसराइल सिर्फ फ्रांस ही की मदद से अपने जौहरी प्रोग्राम पर काम जारी रखे हुए नहीं था, बल्कि इस सिलसिले में अमेरिका से चुराई गई हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में भी ख्याल किया जाता है कि ये यूरेनियम खुफिया तौर पर इसराइल ही भेजी गई थी, जिसे इसराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। इस चोरी से मुतल्लिक कंट्रोवर्सी को नोमैक अफेयर या अपोलो अफेयर कहा जाता है। नोमैक अफेयर की इन्वेस्टिगेशन और इसकी बुनियाद पर हासिल होने वाली मालूमात इब्तदाई तौर पर खुफिया यानी क्लासिफाइड थीं, लेकिन साल 2000 के बाद डी क्लासिफाइड होने वाली डॉक्यूमेंट से ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि इसराइल ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका से चुराई थी या अमेरिकन जूस जिनकी हमदर्दियाँ इसराइल के साथ थी, उन्होंने इसे खुफिया तौर पर इसराइल भेजा था। नोमैक यानी न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामी अदारे का क़याम 1957 में अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे अपोलो में अमल में लाया गया था। ये एक न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी थी। डॉक्टर जलमान शपीरो, जो एक माहिर कीमियादान थे, वो इसके चेयरमैन थे। इससे पहले वो नेवी की जौहरी आबदोज़ों के रिएक्टर्स और पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार करने में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे। इसके अलावा शपीरो इसराइली रियासत के हामी और मुख्तलिफ ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरगर्म रुकन भी थे। नोमैक को अमेरिकी हुकूमत की तरफ से AEC यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ख़ास किस्म का यूरेनियम यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम फ्राहम करती थी। ये यूरेनियम 90% से भी ज़्यादा एनरिच हुआ करता था, यानी एटम बम की तैयारी के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता था। हुकूमत की तरफ से नोमैक को ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रिसर्च और अमेरिकी नेवल रिएक्टर्स के लिए जौहरी फ्यूल यानी फ्यूल रॉड्स वगैरह तैयार करने के लिए फ्राहम किया जाता था, लेकिन इस मटेरियल की मिकदार का मुकम्मल हिसाब किताब रखा जाता था, यानी कितना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नोमैक को फ्राहम किया गया, इससे कितना फ्यूल तैयार होकर नेवी या हुकूमत के किसी और अदारे को मुहैया किया गया, कितना प्रोसेसिंग लॉस की सूरत में ये ज़ाया हुआ और फिर कितना बचा हुआ ये एनरिच्ड यूरेनियम इन्वेंट्री में नोमैक की मौजूद है। इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन और ऑडिट किया जाता था और ये ज़रूरी भी था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहीं किसी दूसरे मुल्क या तंजीम वगैरह के हाथ ना लग जाए, क्योंकि ये वेपन ग्रेड यूरेनियम यानी 90% से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम था और इससे न्यूक्लियर हथियार भी तैयार किया जा सकता था। 1960 की दहाई के शुरू में
एटॉमिक एनर्जी कमीशन को शक हुआ कि नोमैक को फराहम की गई हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और मुख्तलिफ अदारों को फ्यूल की सूरत में भेजी गई यूरेनियम की मिकदार में फ़र्क है। यानी जितना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नोमैक को भेजा गया था उसके बदले में फ्यूल रॉड्स उससे कम मिकदार में मुहैया किए गए हैं। 1965 में एक तफसीली सरकारी ऑडिट में इंतहाई सनसनीखेज और खौफनाक इंकशाफ हुआ कि तकरीबन 178 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का कोई सुराग नहीं मिल रहा। कुछ मिकदार की जस्टिफिकेशन तो प्रोसेसिंग के दौरान ज़ाया होने या पाइपों में फंसने या मशीनों में रह जाने की सूरत में दी जा सकती थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मिकदार थी जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब 1978 में नोमैक पालो प्लांट ने ऑपरेशंस ख़त्म किए तो ये डेफिसिट 330 किलोग्राम तक पहुंच चुका था, यानी इतनी यूरेनियम गायब हो चुकी थी। अमेरिका से इतनी भारी मिकदार में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का यूं गायब या चोरी हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये कितनी बड़ी मिकदार यूरेनियम की थी इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इससे हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम लिटिल बॉय जितने 5 न्यूक्लियर हथियार तैयार किए जा सकते थे। 1960 की दहाई में जब पहली बार ये फ़र्क आना शुरू हुआ तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हो गई। न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, जस्टिस डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और इन तमाम के अलावा कई और इदारों ने इस संजीदा तरीन नवैयत के इशू पर काम शुरू कर दिया और अपनी अपनी रिपोर्ट्स इस मामले में पेश की। ये इन्वेस्टिगेशंस 1980 की दहाई तक चलती रहीं और इनकी बुनियाद पर हासिल होने वाली मालूमात को इब्तदाई तौर पर क्लासीफाइड रखा गया, लेकिन साल 2000 के बाद इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासीफाई किया गया, जिससे ऐसे यकीनी शाहिद सामने आए जो ये साबित करते हैं कि नोमैक से चोरी होने वाला ये यूरेनियम यकीनन इसराइल ही को ट्रांसफ़र किया गया था। इस हवाले से FBI ने 2009 में एक तफसीली स्टेटमेंट जारी की। इस स्टेटमेंट में FBI ने नोमैक पालो प्लांट पर काम करने वाले एक साबिक मुलाजिम से 1980 में हासिल होने वाली मालूमात दुनिया के सामने रखी। मालूमात के मुताबिक मुलाजिम ने बताया कि उसने 1965 की एक रात कुछ मसल्ला अफराद को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के कनिस्टर्स ट्रक पर लोड करते हुए देखा। इसे एक तफसीली शिपिंग लिस्ट भी दिखाई दी जिस पर दर्ज था कि ये मवाद इसराइल जाने वाले जिम इसराइली बहरी जहाज़ पर जा रहा है। मुलाजिम ने मज़ीद बताया कि इसे कंपनी के एक अफसर ने देख लिया था और इसे धमकी दी गई कि उसने जो कुछ भी देखा है ख़बरदार अगर किसी के साथ इसका जिक्र किया। FBI ने मज़ीद कई रिपोर्ट्स भी डीक्लासीफाई की जिनमें इस बात के सबूत हैं कि डॉक्टर ज़लमन शापिरो पूरे अरसे में जब वो नोमैक के हेड थे इस दौरान बेशुमार इसराइली ऑफिशल्स के साथ उन्होंने ताउन किया। इन ऑफिशल्स में अमेरिका में इसराइली एम्बेसी के साइंस अताशी, इसराइली खुफिया एजेंसियों शिन बेट और मोसाद के ऑफिशल्स और इसराइली साइंसी खुफिया एजेंसी लाकाम के ऑफिशल्स शामिल थे। CIA की 2015 में डीक्लासीफाई होने वाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर बनने वाली एक रिपोर्ट से भी इस हकीकत को तक़वियत मिलती है कि यकीनन ये गुमशुदा या चोरी शुदा इंतहाई अफसूदा यूरेनियम इसराइल ही भेजी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक CIA को 1968 में इसराइली न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना के करीब हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के जो ट्रेसेस मिले थे वो यकीनन अमेरिका ही से ट्रांसफ़र की गई थी। इस रिपोर्ट में CIA ने ये तो नहीं बताया कि किस लेबॉर्ट्री से उन्होंने डिमोना के करीब एनवायरमेंटल सैंपल्स का स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस किया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि इसे 97.7% 97.7% अफसूदा यूरेनियम के जो सैंपल्स वहाँ मिले थे ये वही थे जो अमेरिका में पोर्ट्समाउथ ओहायो के प्लांट पर एनरिच की गई थी और जौहरी फ्यूल तैयार करने के लिए अमेरिकी एजेंसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से नोमैक को मुहैया की गई थी, यानी ये नोमैक ही से चोरी हुई थी। दोस्तों ये तो वो मालूमात हैं जो असल वाक़े के दहाइयों बाद CIA वगैरह जैसी एजेंसियों के डॉक्यूमेंट्स डीक्लासीफाई होने के बाद दुनिया को मालूम हो सकी हैं, लेकिन इसके अलावा CIA ने इस कंट्रोवर्सी से मुतल्लिक काफ़ी मालूमात अभी तक क्लासीफाइड ही रखी हुई हैं और शायद वो कभी भी मंजर आम पर ना आएँ। इन सब से हट कर डॉक्टर शापिरो की गैर कानूनी तौर पर फ़ोन कॉल्स भी टेप हुई। बहरहाल इस बुनियाद पर इन्हें कभी सज़ा नहीं दी गई। इसकी वजह
شاید یہ تھی کہ CIA نہیں چاہتی تھی کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ یا FBI اس کے واضح ثبوت ڈسکلوز کریں اور شاپیرو کو سزا دی جائے، کیونکہ اس صورت میں CIA کو وہ تمام سورسز اور اپنے انویسٹیگیشن کے طریقے بھی ڈسکلوز کرنے پڑتے جن سے انہوں نے یہ معلومات حاصل کی تھیں۔ ایسا نہ کرنے کے پیچھے شاید اسرائیل کا سیاسی دباؤ بھی ہوگا۔ 1970 میں ڈاکٹر شاپیرو نے نومیک سے چیئرمین اور صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور انہیں ایک نئی جاب بھی دے دی گئی تھی جو کہ حساس نوعیت کی نہیں تھی۔ ان کا انتقال 2016 میں ہوا اور ان پر باقاعدہ طور پر کوئی مقدمہ امریکہ میں نہیں چلایا گیا تھا۔ نومیک سے انتہائی افزودہ یورینیم کی گمشدگی یا چوری کا معاملہ امریکی جوہری تاریخ کے سب سے پراسرار اور متنازع ترین واقعات میں سے ایک مانا جاتا ہے، بلکہ شاید پوری دنیا کی تاریخ میں اس قدر بڑی جوہری چوری آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ اگرچہ کوئی ٹھوس ثبوت آج تک پبلک نہیں ہوا، لیکن ابھی تک ریلیز کیے گئے شواہد اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے یہ بات تقریباً 100% ثابت ہوتی ہے کہ ممکنہ طور پر ہائیلی انریچڈ یورینیم جو امریکہ سے چوری ہوئی وہ خفیہ طور پر اسرائیل ہی منتقل ہوئی، جسے اسرائیل نے ایٹمی ہتھیار بنانے میں استعمال کیا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس ایشو پر کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو دوستو، غالباً امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی اور قومی مفادات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اس معاملے پر پردہ ڈال دیا ہو۔ تو دوستو، ہم نے ابھی تک آپ کو یہ بتا دیا کہ کیسے فرانس نے اسرائیل کی مدد کی اور کیسے ممکنہ طور پر امریکہ سے چرائی گئی انتہائی افزودہ یورینیم اسرائیلی نیوکلیئر بم میں استعمال ہوئی۔ 1960 کی دہائی میں پلوٹونیم ری پروسیسنگ کی ٹیکنالوجی تو اسرائیل کے پاس تھی جو اس نے فرانس سے حاصل کی تھی، جس سے وہ اپنے نیوکلیئر بم کو تیار کر سکتا تھا اور اس پر کام بھی کر رہا تھا۔ ہائیلی انریچڈ یورینیم یعنی ویپن گریڈ لیول یورینیم بھی اس نے امریکہ سے تب چرا لی تھی، اس سے بھی نیوکلیئر بم تیار ہو سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہائیلی انریچڈ یورینیم اپنی نیوکلیئر فیسلٹی میں تیار کرنے کے لیے درکار ٹیکنالوجی یعنی ایڈوانسڈ سینٹریفیوجز اسرائیل کے پاس نہیں تھے۔ ظاہر ہے اسرائیل نے اگر مزید یورینیم اپنے ملک میں افزودہ کرنی تھی تو اس کے لیے اسے سینٹریفیوجز بھی درکار تھیں۔ آپ کو یہاں دلچسپ بات بتائیں کہ اسرائیل نے سینٹریفیوجز کا ڈیزائن بھی چوری ہی کیا تھا۔ اس حوالے سے اسرائیلی بزنس مین اور انتہائی نامور اور شہرہ آفاق ہالی ووڈ فلم پروڈیوسر ارنون ملچن کا کردار انتہائی اہم رہا۔ ان کے کریڈٹ پر LA کانفیڈینشیل، پریٹی وومن، فائٹ کلب، 12 ایئرز اے سلیو اور ہیٹ جیسی انتہائی آئیکونک فلمز ہیں۔ ملچن 60 کی دہائی میں ایک نوجوان کامیاب بزنس مین تھے جو اپنی فیملی فرٹیلائزر کمپنی چلا رہے تھے۔ ان کی بائیوگرافی کے مطابق 1965 کی ایک رات وہ نائٹ کلب میں شیمون پیرز سے ملے۔ انہوں نے ملچن کو اسرائیلی سائنسی خفیہ ایجنسی لاکام میں ریکروٹ کیا۔ یاد رہے کہ شیمون بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم اور صدر بھی بنے، لیکن تب بھی وہ اسرائیلی سیاست میں ایک جانا پہچانا نام تھے۔ دوستو، ایڈوانسڈ سینٹریفیوجز کا ڈیزائن حاصل کرنے کے لیے ملچن نے اپنے کاروباری تعلقات استعمال کیے اور ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ نکالا جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ یہ جرمن ایگزیکٹو یورپین انریچمنٹ کنزورشیم یورینکو میں ایک ذمہ دار پوزیشن پر تھا۔ اس شخص کو یورینکو کی سینٹریفیوجز کے انجینئرنگ ڈیزائن یعنی بلیو پرنٹس تک رسائی حاصل تھی۔ ملچن کے نیٹ ورک نے اس ایگزیکٹو کو رشوت دی اور وہ عارضی طور پر خفیہ طریقے سے وہ بلیو پرنٹس اپنے گھر لانے پر راضی ہو گیا۔ جب وہ یہ بلیو پرنٹس اپنے گھر لایا تو اسرائیلی ایجنٹس نے ان تمام ڈیزائنز کی ہر ڈائمنشن سے تصاویر لے لیں اور اس طرح اسرائیلی سائنسدانوں نے ان تصاویر کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی سینٹریفیوجز تیار کرنے پر کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف وہ بلو پرنٹس خاموشی سے واپس بھیج دیے گئے جہاں سے وہ لیے گئے تھے۔ دوستو، پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اسی یورپین فرم میں خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہی انجینئرنگ ڈیزائن AQ خان نے بھی اسی فرم سے حاصل کیے تھے۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے مبینہ طور پر یہی سینٹریفیوجز کے بلو پرنٹس ایران کو بھی دیے تھے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان، اسرائیل اور ایران کے سینٹریفیوجز کا ڈیزائن ایک جیسا ہے۔
ایسے دعوے مغربی میڈیا میں کیے جاتے ہیں۔ بعض ایکسپرٹس کے مطابق 2010 میں اسرائیل کا ایران کی نتنز نیوکلیئر فیسلٹی میں موجود سینٹریفیوجز پر سائبر اٹیک اسٹکس نیٹ زیادہ کامیاب بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اسرائیل اس سائبر اٹیک کا کامیاب تجربہ پہلے اپنے سینٹریفیوجز پر کر چکا تھا، جو کہ بعض افراد کے دعووں کے مطابق اسی ڈیزائن کی سینٹریفیوجز تھیں جو ایران کے پاس بھی تھیں۔ سینٹریفیوجز اور ویپن گریڈ یورینیم کے علاوہ اسرائیل کو اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کے لیے یورینیم اور خام یورینیم یا یورینیم 238 بھی درکار تھی۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ اس کا جوہری ہتھیار بنانے کا منصوبہ دنیا سے چھپا رہے۔ اگر یہ مواد وہ قانونی طور پر خریدتا تو یہ منصوبہ ظاہر ہے افشا دنیا پر ہو سکتا تھا، لہٰذا اس کے حصول کے لیے بھی اسرائیل نے 1968 میں ایک خفیہ آپریشن کیا جسے پلمبٹ افیئر کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی لاکام نے جعلی کمپنیز کے ذریعے بیلجیم کے شہر اینٹریوپ سے 200 ٹن یورینیم آکسائڈ یا یلو کیک خریدا۔ اس یورینیم کو پلمبٹ یعنی سیسے کی ایک قسم ظاہر کیا گیا تاکہ شک نہ ہو۔ یہ سامان ایک بحری جہاز شیرزبرگ اے پر لاتا گیا جسے ایک جعلی لائبیرین کمپنی نے کرائے پر لیا تھا۔ جب بحری جہاز روٹرڈیم نیدرلینڈ پہنچا تو اس کے عملے کو ہٹا کر اسرائیلی عملے سے تبدیل کر دیا گیا۔ پھر شپ کو بحیرہ روم میں لے جایا گیا جہاں اسرائیلی بحریہ کی نگرانی میں یورینیم ایک اسرائیلی جہاز پر لوڈ کیا گیا اور خالی جہاز واپس بھیج دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ ایسے ظاہر کیا گیا جیسے جرمن اور اٹالین کمپنیز میں معمول کی کوئی تجارت ہوئی ہو۔ یو ایس اور برٹش ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے مطابق اسرائیل نے 1963 یا 1964 میں ارجنٹائن سے بھی 100 ٹن خام یورینیم بغیر حفاظتی اقدامات کے خفیہ طریقے سے حاصل کیا تھا۔ دوستو، ہم نے آپ کو یہ سب بتایا کہ اسرائیل نے یورینیم اور ہائیلی انریچڈ یورینیم اور سینٹریفیوجز کے ڈیزائن تک نیوکلیئر پروگرام کی ہر سٹیج پر دھوکہ دہی سے کام کیا اور ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے ہر سٹیج پر کیوں صرف نظر کیا، اور کیا کبھی اسرائیل نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا ٹیسٹ بھی کیا؟ اس حوالے سے 1969 میں اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر اور امریکی صدر رچرڈ نکسن کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا نتیجہ غیر تحریری نکسن میئر انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں تھا۔ یہ غیر رسمی معاہدہ ہے جس کے تحت امریکن صدر اس بات پر رضامند ہوئے کہ امریکہ اسرائیل پر جوہری پروگرام کے حوالے سے کبھی دباؤ نہیں ڈالے گا اور اسرائیل کبھی جوہری ہتھیاروں کا تجربہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنی جوہری صلاحیت حاصل کرنے کا اعلان کرے گا۔ یہ مبہم اور غیر واضح بندوبست دونوں ممالک کے لیے مفید رہا۔ اسرائیل کو بغیر بین الاقوامی دباؤ کے جوہری ہتھیار مل گئے اور امریکہ نے اپنے اہم اتحادی سے تصادم کا بچاؤ کر لیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب امریکہ اور ویسٹرن پاورز دنیا کے دوسرے ممالک پر جوہری ہتھیار نہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر چکی تھیں، اور 1968 میں ہتھیاروں کی روک تھام کا معاہدہ NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی بھی سائن ہو چکا تھا۔ نکسن میئر انڈرسٹینڈنگ کے بعد واشنگٹن نے اسرائیل کے جوہری اسٹیٹس پر سوال اٹھانے سے گریز کیا، یہاں تک کہ امریکی حکام کو اس معاملے پر بات کرنے سے بھی روکا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اس متعلق انتہائی کم بات کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، بلکہ آپ کو اس بارے میں یونیورسٹی آف میری لینڈ کے ایک انتہائی دلچسپ سروے کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، جس کے مطابق 60.5% امریکنز کا خیال ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں صرف 51.7% امریکی ایسا سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا اسرائیل نے کبھی اپنے نیوکلیئر ویپن کو ٹیسٹ بھی کیا ہے؟ تو دوستو، اس حوالے سے بہت کم معلومات ہیں کہ اسرائیل نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے صحرائے نیگو ڈیزرٹ میں انڈر گراؤنڈ سائٹس میں ٹیسٹ کیے ہیں، لیکن یہ رپورٹس مصدقہ نہیں۔ اس متعلق جو سب سے نمایاں واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور جو آج تک موضوع بحث بھی ہے، وہ ستمبر 1979 میں پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک امریکی سیٹلائٹ ویلا 6911 جو ایٹمی دھماکوں کا پتہ لگانے کے لیے ہی خلا میں بھیجی گئی تھی،
اس نے ساؤتھ افریقہ کے جنوب میں اٹلانٹک اوشین اور انڈین اوشین کے سنگم پر ایک ڈبل فلیش یعنی دوہری چمک یا ڈسٹربنس نوٹس کی۔ اس بارے میں سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ یہ ڈبل فلیش غالباً ایک جوہری تجربے کا نتیجہ تھی جو یا تو اسرائیل نے یا جنوبی افریقہ نے، یا ممکن ہے دونوں نے مشترکہ طور پر کیا ہو۔ اس واقعے کو ویلا انسیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں وائٹ ہاؤس کی ایک اعلیٰ سطحی سائنسی کمیٹی جس کی سربراہی MIT کے الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروفیسر جیک روئنا کر رہے تھے، اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ سگنل غالباً کسی غیر جوہری، کسی شہاب ثاقب کے ٹکرانے وغیرہ کے نتیجے میں تھا جو سیٹلائٹ کے آس پاس پیش آیا ہو۔ یہی وائٹ ہاؤس کی اس ایشو پر سیمی آفیشیل پوزیشن بھی تھی، لیکن اس پر کئی ایکسپرٹس کا اعتراض تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ اسرائیل کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے دھماکوں کا فلیش تھا اور امریکہ اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ ویلا انسیڈنٹ پر US نیول ریسرچ لیبارٹری NRL نے بھی اپنی ایک خفیہ ریسرچ کی۔ اس ریسرچ میں امریکی بحریہ کے عالمی ہائیڈرو اکوسٹک سینسر سسٹم اور دیگر امریکی خفیہ سسٹمز کے ڈیٹا کو استعمال کیا گیا۔ نیول ریسرچ لیبارٹری کی ریسرچ نے بھی ایک کم شدت والے جوہری دھماکے کی تصدیق کی۔ 2010 میں اس دور کے امریکی صدر جو 1979 میں امریکی صدر تھے جیمی کارٹر، ان کی ڈائریز منظر عام پر آئیں تو اس خیال کو اور بھی زیادہ تقویت ملی کہ وہ 1979 کا واقعہ اسرائیلی نیوکلیئر ٹیسٹ ہی تھا۔ صدر جیمی کارٹر نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارے سائنسدانوں کے درمیان یہ یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ اسرائیلیوں نے جنوبی افریقہ کے جنوب میں سمندر میں ایک جوہری تجرباتی دھماکہ کیا تھا۔ نیول ریسرچ لیبارٹری اور امریکی صدر کی ڈائری سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجربہ اسرائیل نے ہی کیا ہوگا۔ اس واقعے کی زیادہ تر فائنڈنگز ابھی بھی کلاسیفائڈ ہیں، لیکن ظاہر ہے صدر جیمی کارٹر کو ان کلاسیفائڈ معلومات تک رسائی تھی جس کی بنیاد پر ہی انہوں نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا۔ اب یہ سوال کہ کیا اسرائیل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر بوم ہے، تو اس بارے میں جان لیں کہ اسرائیل نے کبھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، بلکہ اس متعلق 2011 میں جب صحافی پیرس مورگن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے پوچھا کہ وہ کیا اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہم سب سے پہلے نیوکلیئر ہتھیار متعارف کروانے والے نہیں ہوں گے۔ اب متعارف کروانے سے ان کی کیا مراد تھی، اس بارے میں انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ اتنے سارے ایویڈنسز اور رپورٹس کی بنیاد پر ہم یقیناً یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل نہ تو NPT یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر ہے، نہ ہی اس نے کبھی تصدیق یا تردید کی کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے۔ کیا کبھی کسی اسرائیلی نے ایٹمی پروگرام کے بارے میں دنیا کو بتایا جس سے یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکے کہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے؟ تو دوستو بالکل ایسا واقعہ بھی ہے جس کی بنیاد پر دنیا وثوق سے کہتی ہے کہ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے۔ اسرائیل کے جوہری پروگرام نے اکتوبر 1986 میں عالمی سرخیوں میں تب جگہ بنائی جب یہاں کے ایک سابق ملازم موردخائی ونونو نے برٹش نیوز پیپر سنڈے ٹائمز کو ڈیمونا فیسلٹی کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ ونونو نے 9 سال تک ڈیمونا میں ایک ٹیکنیشین کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تب یہ اتنا پلوٹونیم 239 تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی جس سے ایک سال میں تقریباً 12 جوہری ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ ونونو کے مطابق 1960 کی دہائی میں جب امریکی حکام نے صدر جان ایف کینیڈی کے حکم پر ڈیمونو کے دورے کیے تو وہ یہ نہ جان سکے کہ زیر زمین مزید 6 خفیہ فلورز بھی ہیں۔ ان فلورز تک جانے والی لفٹس وغیرہ کو نئی تعمیر کردہ دیواروں سے چھپا دیا گیا تھا۔ ونونو نے ڈیمونا کی 60 تصاویر بھی لیں جن میں سے کئی سنڈے ٹائمز میں شائع بھی ہوئیں۔ یہ معلومات افشا کرنے سے کچھ عرصہ پہلے ونونو اسرائیل کی پالیسی سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے 1982 میں لبنان پر اسرائیلی حملے کی مخالفت کی تھی اور فلسطینیوں کے لیے برابری کے حقوق کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی یہ سٹوری شائع ہوتی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس نے انہیں اغوا کر لیا تھا۔ لندن میں قیام کے دوران ایک خاتون موساد ایجنٹ نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا جہاں پر انہیں نشہ دے کر اغوا کر لیا گیا۔ انہیں پھر اسرائیل لایا گیا اور جاسوسی کا مجرم قرار دیا گیا۔ اسرائیل میں ونونو کو 18 سال قید کی سزا سنائی گئی جس میں سے آدھا عرصہ انہوں نے قید تنہائی میں گزارا۔ 2004 میں رہائی کے بعد ونونو پر سفر کرنے اور غیر ملکی صحافیوں سے بات کرنے پر
پابندی عائد کر دی گئی جو کہ آج تک قائم ہے۔ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مختلف اندازوں اور رپورٹس اور مختلف ذرائع کے مطابق اسرائیل کے پاس اس وقت نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد کم از کم 90 اور زیادہ سے زیادہ 400 تک ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اسرائیل کے نیوکلیئر پاور بننے کی ساری کہانی سنائی۔ آپ کو اسرائیل کے خفیہ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔